کریڈٹ جاتا ہے آپ کے ٹیچرز کا. آپ کے ٹیچر نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تو میں تمام ٹیچرز کا، مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا جنہوں نے ہمارے سسٹم کے اوپر اعتماد کیا ہے. یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہماری قوم کا مستقبل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے، سیکنڈ ایئر ہے آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ نے ہمارے سسٹم سے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کی ہے. اکثر بچوں نے میٹرک بھی یہاں سے کمپلیٹ کی ہے. اور آگے جو مرحلہ ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کا اور خاص کر یونیورسٹی کی لائف کا، میں آپ کو ضرور گائیڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بیٹا آج کل جو ایجوکیشن ہے اس کی پریورٹی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے اور انسان کو بھی چاہیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو، اور جو تبدیل نہیں ہوتا تو پھر اس کو کیا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے. تو تبدیل ہونے کے لیے آپ کو وقت کی نزاکت کو دیکھ کے چلنا ہوگا. آج کل کا دور آئی ٹی کا دور، وقت چینج ہو گیا. پہلے نمبر پہ آج کل آئی ٹی جا رہی ہے اور سکل کا دور. اپنے اندر سکل ڈیولپ کریں، پر ڈے کے حساب سے اپنے اندر سکل ڈیولپ کریں تاکہ آپ اس ملک کے اوپر بھی بوجھ نہ بنے، اپنے پیرنٹس کے اوپر بھی بوجھ نہ بنے اور اپنی فیملی پہ بھی بوجھ نہ بنے، اور اپنے ملک کے لیے ریسورسز کو ایکسپلور کریں. پر ڈے آپ اپنے سکل بہتر کریں. جو ہی آپ کے سیکنڈ ایئر کے پیپر کمپلیٹ ہوں تو آپ جب تک یونیورسٹیز کے داخلے اوپن ہوتے ہیں یا بعض بچے ایم ڈی کیٹ کے اندر اپنی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور بعض بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ سکل کو جو ہے پروموٹ کریں، اپنی سکل کی کلاسز لے لیں. سکل کے ساتھ ساتھ آگے اگر آپ نے جانا ہے تو سب سے پہلے پریورٹی میں آپ آئی ٹی کو رکھیں. آج کے دور کی سب سے ٹاپ کی جو چیز جا رہی ہے وہ آئی ٹی ہے. آپ آئی ٹی کو پہلے نمبر پہ رکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، کمپیوٹر سافٹ ویئر کو، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی سائنس ہے. سائنس کی آپ کی پریفرنس دوسرے نمبر پہ آتی ہے کیونکہ سائنس کے بغیر بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آئی ٹی کے بغیر بھی آج کسی بھی شعبے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے. تیسرے نمبر پہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے تجارت. اب ہمیں آپ سے امیدیں ہیں اور اس ملک کو جو ہے کہ سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ یوتھ ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے بچوں کے اندر پوٹینشل ہے اور جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی بھی کنٹری کے بچوں کے اندر نہیں ہے. میں پر امید ہوں الحمدللہ کہ 13 سال کے اندر ہم نے 11,000 بچوں کو ایف ایس سی کروائی ہے، اسی منیمم ریسورسز کے اندر کروائی ہے. آج وہ اپنی فیملی کا سہارا ہیں. ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں، جابز بھی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی ریسورس انہوں نے جنریٹ کیے ہیں اور ساتھ میں اپنے ملک کے لیے بھی ریسورس جنریٹ کر رہے ہیں. اپنی بھی عزت بنائی ہے، اپنے اساتذہ کی عزت بھی بنائی ہے، اپنے سسٹم کی عزت بھی بنائی ہے. آپ کو اس مقام تک لانے والے آپ کے اساتذہ ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر سب سے میزریبل کنڈیشن اساتذہ کی ہے. نہ ہی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اساتذہ کی، نہ ہی فائنانشلی طور پہ ان کا پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کس حال میں ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، عزت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں. اور سب سے بڑی بات، اللہ پاک آپ کو جب کامیابی دے دے، آپ کسی مقام پہ پہنچیں تو آپ انسانیت کی خدمت کریں. آپ کی پہلی پریفرنس جو ہے وہ ہیومینٹی ہونی چاہیے. آپ عام طبقے کے لوگوں کو کھڑا کریں، اوپر لے کر آئیں. عام طبقے کے لوگوں کو جب آپ اوپر لے کر آئیں گے، کسی کے لیے آپ ایک سہارا بنیں گے تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آپ انڈیویجول جو کام کرتے ہیں اپنی ذاتی، وہ ذاتی ہمارا کسی کام کا بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کے اوپر جو ہے ورک کریں، اپنے آپ کے اپنے مائنڈ کا جو لیول ہے اس کو بڑا کریں، اتنا بڑا کریں، اتنے بڑے خواب دیکھیں. بیٹا آپ جس بندے کو اپنے خواب بتاؤ تو وہ آپ کے اوپر تنزیہ طور پہ کہے کہ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اور آپ ان کو کر کے دکھاؤ. مجھے امید ہے آپ کر سکتے ہو، کیونکہ خواب دیکھنا گناہ نہیں ہے. بڑے خواب دیکھو اور ان بڑے خواب کو مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کرو، اور دن رات محنت کر کے اسی سٹی کے اندر 13 سال پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایف ایس سی کرے گا. آج اسی ادارے کے جو بچے ہیں وہ 11,000 سے اوپر ایف ایس سی کر چکے ہیں. آج ہمارے پاس بہت سے ڈپارٹمنٹ آ گئے ہیں اور آئندہ مجھے آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ جب آؤ گے یہاں پہ آپ انسٹیٹیوشنز اوپن کرو گے، آپ اور ڈپارٹمنٹس کے اوپر کام کرو گے. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ یونیورسٹی بھی بنائیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے سے امیدیں لگا رہے ہیں اور جن کی ایجوکیشن نہیں ہے، اور ہم جو لوگ ایجوکیشنز کے اندر آ گئے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مکمل طور پہ جو ہے اپنا فوکس اپنے گول کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر، اپنے ویژن کے اوپر رکھنا چاہیے. کیا ہے اگر آج ہم غریب ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بدل دیں گے اپنی اس حالت کو. کیا ہے کہ آج ہمارے پاس
بعد آپ جو ہے ملین اور بلین میں ڈونیشنز کے چیک سائن کرو گے اور ان غربا کو دو گے اور ان کی امیدیں بنو گے. پاکستان کے اندر نہ ہی ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ ہی ریسورسز کی کمی ہے، نہ کسی چیز کی بھی کمی ہے. جسٹ ہم ایمانداری سے ورک کریں اور مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے آپ کے لیے ایسے کھلیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے بیٹا. انشاءاللہ تعالیٰ جلد پاکستان ترقی یافتہ بنے گا، اور وہ اس لیے کہ مجھے آپ سے امید ہے. میں نے 13 سال کوئی بزنس نہیں کیا، 13 سال میں ان بچوں کو پڑھایا ہے، ان غریب بچوں کو پڑھایا ہے، اور ان سے مجھے جو ہے بہت زیادہ اب امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. میں نے دیکھا ہے انہوں نے جس طرح اپنی حالت کو بدلا ہے. الحمدللہ سائیکل پر جو بچے ہمارے پاس آئے تھے، آج اپنی محنت کی بدولت گاڑی پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور اسی ایریا کے بچے اسی انسٹیٹیوشن سے جو پڑھ کے گئے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی مجھے امیدیں ہیں کہ آپ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر اتنا کام کرو گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی، اور دنیا نے پاکستان کا یہ ٹیلنٹ دیکھا ہی نہیں ہے. اور جس دن آپ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھاؤ گے، میں نے آپ کو بتایا کہ بے شک آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور کھانے کے لیے جو ہے آپ کے پاس خوراک نہیں ہے، لیکن ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ٹیلنٹ کی بدولت پوری دنیا کے غریب ممالک کو بھی خوراک جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہو، اور خود اور اپنے ملک کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. صرف ایک ہی چیز اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرو، بڑے خواب، بہت بڑے خواب دیکھو، چھوٹے لیول کے خواب نہ دیکھو، اور ان خوابوں کے لیے دن رات ایک کر لو. دن رات صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، کہ یہ اللہ نے اگر ہمیں پاکستان کے اندر پیدا کیا ہے تو ہم نے اس پاکستان کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کرنا ہے اور دکھانا ہے دنیا کو کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم کیا ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی ہم کام کرنے والے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب ہم اجتماعی سوچ کو لے کر آئیں گے. کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ ضد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا، ڈی گریڈ نہیں کرنا کسی کو، ہر ایک کو موٹیویٹ کرنا. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ ڈی گریشنز کی جاتی ہے اور بچے کو نا امید کیا جاتا ہے. آپ نے نہ امید ہونا ہے، نہ کسی کو نا امید کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک ہی چیز جو ہے اس کے لیے گناہ ہے مایوسی. مایوس بالکل نہیں ہونا. یقین مانو کہ آج سے 10 سال پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا آئی ٹی کی ریولیوشنز آ جائے گی کہ ہمارے ملک میں بیٹھا آدمی دبئی سعودی کے اندر بیٹھے آدمی کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر اتنی کنیکٹ ہو جائے گا اور دنیا کے ساتھ اتنی کنیکٹ ہو جائے گا. آپ آن لائن کی مدد سے بچے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر وہ ریسورس لے کر آ رہے ہیں، اپنی فیملی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہ 10 سال پہلے ممکن بھی نہیں تھا جو آج 10 سال بعد ممکن ہے، کیونکہ آپ لکی ہو اور آپ کے آنے سے کافی ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی جو ہے امید آپ ہو، اور ہمارے پاس 55% جو ہے جنریشنز ہے، اور یہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جنریشن جو ہے پاکستان کے پاس ہے. صرف اس جنریشن کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ میں سے بالکل کسی بچے کے ساتھ بھی مایوس نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنا اس ملک کے لیے بہتر کام کرو گے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 سالوں کے بعد آپ کے پاس خود کی جو ہے فائنانس ہوگی اور خود کام کر رہے ہوگے، خود ادارے بنا رہے ہوگے، کیونکہ اب آپ نے آگے آنا ہے، کام کرنا ہے، اپنی بہنوں کی امید بننا ہے، اپنے بھائیوں کی امید بننا ہے، ہر لحاظ سے آگے جانا ہے. جو لوگ آپ پہ آج ہنس رہے ہیں آپ نے ان کو اپنے ورک کے حساب سے جواب دینا ہے. جو لوگ آج آپ کی حالت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور آپ کیا کر سکتے ہو. دنیا سوچ بھی نہیں سکتی جس جگہ پہ آپ پہنچ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو لے جائیں گے آپ خود. جس دن آپ خود کے ساتھ مخلص ہو گئے اس دن آپ کی ترقی کا دن شروع ہو گیا. آج سے اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ، بالکل ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور اپنا فلی ٹائم جو ہے اپنی اسٹڈی، اپنی سکلز، اپنے کام، اپنے کاروبار اور اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں جو غریب طبقہ ہے اس کو ساتھ ملانا ہے. اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں ہیں اس کو کتابیں لے کے دینی. اگر کسی کے پاس فی کے پیسے نہیں ہیں، خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کی فی دے دو. اگر کوئی کاؤنسلنگ آپ سے مانگے تو اس کی کاؤنسلنگ دے دو. بیٹا سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے معاملات کا بہتر ہونا. جب ہمارے معاملات بہتر ہو گئے
اور ہم جو ہے باقی قوموں کو انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کریں گے. جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے ہماری عبادت سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی بیٹا. سب سے امپورٹنٹ ہے ہم اپنے معاملات صحیح کریں, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم سچ بولیں, ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کام سمجھیں اور فل اپنا ورک اپنی اسٹڈی کو دیں, اور اپنے پیرنٹس کو مایوس نہ کرو, اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ ہو, اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ ہو. جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا ان کا پہلا ہی پوائنٹ اور راز یہ ہے کہ وہ با ادب ہوتی ہیں. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور ادب کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لینا کہ 10 سال بعد یا 12 سال بعد آپ اپنے اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جو آپ کو خود کو بلیو نہیں ہوگا کہ میں وہی ہوں جو 10 سال پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں 500 روپیہ فی کا نہیں پے کر سکتا تھا. آج میں نے یہ کمپنی کھڑی کر کے دی ہے اور میری کمپنی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو آپ ضرور بزنسز میں آؤ اور بزنس کرو. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا, اور پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آؤ, آپ کا آنا بہت ضروری ہے. بزنس کرو, بزنس کے ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم, آئی ٹی کی تعلیم, اس کے اوپر آپ فل فوکس کرو, اور ساری جو آپ کی توجہ ہے نا وہ اپنے سکلز پہ ہونی چاہیے, اپنی ایجوکیشنز پہ ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشنز کی انویسٹمنٹ ہے. جتنا آپ اپنی تعلیم پہ خرچ کرو گے اتنا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اسی لیے کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر آپ 6 مہینے کا ریٹرن چاہتے ہو تو پھر آپ چاول کاشت کرو, اگر آپ چاہتے ہو 10 سال میں آپ کو ریٹرن ملے تو آپ درخت لگاؤ, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو 100 سال کا ریوارڈ ملے تو آپ تعلیم کے اوپر انویسٹ کرو, اگر آپ اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو آپ تعلیم کے اوپر اپنے آپ کو وقف کر دو, اور دن رات اپنی فائنانس بھی خود جنریٹ کرو. والدین کے اوپر بھی برڈن آپ کا نہ پڑے باقی قوموں کی طرح, اور ساتھ میں اپنی تعلیم میں بھی آگے. اگر آپ کو پارٹ ٹائم کام مل رہا ہے پارٹ ٹائم کام پکڑو تاکہ پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ پڑے اس مہنگائی کے دور میں. اور جو بچے بزنسز کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں, ساتھ میں اپنی ایجوکیشنز کو بھی کیری آن کیا ہوا ہے, تو آپ اپنے ساتھ میں فائنانس کے ضرور جو ہے اوپر کام کرنا ہے تاکہ آپ اپنی یونیورسٹی کی فیسیں خود دے سکو اور اپنے والدین کے اوپر سے بوجھ ہٹا سکو. جب آپ خود کمانا شروع ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آ جائے گا, اور پھر آپ یہاں سے اپنی کمپنی کا اسٹیپ بھی لو گے. جاب کے لیے نہ بھاگو, آپ جاب کریٹر بنو, دوسروں کو جاب دینے والے بنو. جب آپ جاب دینے والے بنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فائنانس بھی بہتر ہوگی اور باقی لوگوں کے لیے بھی آپ امید کا ذریعہ بنو گے. ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے, ہمیشہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. آپ پڑھ رہے ہو آپ کو کوئی نوکری ملے گی, بھائی تعلیم کا مقصد نوکری تو نہیں ہے. تعلیم آپ کو ایسے ہڈن ریسورسز کی طرف لے جاتی ہے جہاں تک آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم تعلیم میں ابھی آ رہے ہیں, ہمارے پاس 50% 55% لوگ تعلیم میں آئے, 70% تک ہی ہم نہیں پہنچے. جب ہم 60 سے 70 80 تک پہنچیں گے اس وقت ہم ترقی یافتہ قوم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی فل انویسٹمنٹ تعلیم کے اوپر لگاؤ, ساتھ میں اسکل کو بہتر کرو, اور کسی کی باتوں کے اوپر آپ ڈس ہارٹ نہ ہوں. یہ ایک ٹیچر کی آپ کو نصیحت ہے کہ آپ نے اپنے اسکل کو بہتر کرنا ہے, ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, گھر رکنا نہیں ہے, یونیورسٹیز کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے, اور اپنے بل بوتے پہ اپنی فائنانس کے اوپر پیرنٹس سے برڈن ہٹانا ہے. اور اگر آپ 8 گھنٹے کی اسٹڈی کرتے ہو تو 4 گھنٹے ضرور اپنا کام کر کے فائنانس جنریٹ کرو. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا, یونیورسٹی میں آپ پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ بنو, کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں وہ آگے پڑھا بھی نہیں سکتے. کوئی بھی بچہ رکے نہیں تعلیم کی وجہ سے. اگر اس کی فائنانس کا پرابلم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے. آپ کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن آپ کی سیکنڈ ایئر کے بعد سٹاپ نہیں کرنی, ہر حال میں آگے جانا ہے. چاہے آپ جس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں, آپ کے گھر کچھ ہو نہ ہو, آپ کو مزدوری بھی کرنی پڑے تب بھی آپ نے پڑھنا ہے, نا امید نہیں ہونا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس لیول کے لوگوں کو دنیا کی کوئی قوم نہیں ہرا سکتی, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ پڑھ رہے ہوں, پھر بھی وہ ورک کر رہے ہوں, تو اس کو کوئی نہیں کمپیٹ کر سکتا. یہ آپ کا جذبہ, یہ آپ کا جنون آپ کو آگے لے کر جائے گا, اس ملک کو آگے لے کر جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد جو ہے یہ ملک ترقی یافتہ ملک بنے گا. اور صرف آپ کی بدولت ہمیں 100% آپ پہ توقع ہے, 100% آپ پہ امید ہے. مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھے
हज़ारों बच्चे, जितने बच्चे आप बैठे हो या आपकी फैमिली, इनमें से सभी बच्चे अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपनी कंपनी चला सकते हैं और अपनी फिनांस जनरेट कर सकते हैं। किसी भी हवाले से मैं आपसे मायूस नहीं हूँ। जितना स्किल आपके अंदर है, जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है ना, किसी भी कौम के अंदर नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम अपने पोटेंशियल को पहचानते नहीं है। जिस दिन आपने अपने पोटेंशियल को पहचान लिया और फुली आपने वर्क करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह ताला वो दिन आपकी तरक्की का दिन होगा। और आज से सारे हाथ खड़ा करके वादा करो कि हमने सर आगे पढ़ना है, ज़रूर हाथ खड़ा करो, रुकना नहीं है, पढ़ना है ना। एक दफ़ा भी नहीं सीखना है। बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी फैमिली का, अपने असातिज़ा कराम का जिन्होंने इनको मेहनत करवाई है, इस मकाम तक लेकर आए हैं। और तमाम असातिज़ा का, मैनेजमेंट का, सर शबीर साहब का, जितने भी टीचर हैं सभी का, और सेकंड ईयर का। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे सेकंड ईयर जो है ना तरक्की की मनाज़िल तय करे और इनको कामयाबियाँ नसीब हों। और जो फर्स्ट ईयर है हम उनको वेलकम कहते हैं, फर्स्ट ईयर को वेलकम कर दो और सेकंड ईयर। अच्छा जी, ये सेकंड ईयर की तरफ से फयाज साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इदारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और आज इन बच्चों ने इस इदारे में अपनी इंटर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो सेकंड ईयर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट फयाज साहब के नाम। सर थैंक यू।